اگر حقوق العباد کو ہم سمجھ لیں، اور حقوق العباد کو جو لوگ سمجھے گئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری کیسے ان کی زندگی گزری ہے کہ ایک ایک لمحہ وہ حقوق العباد کی گرفت سے کہ کہیں اس حق کے لیے رب کائنات برود محشر مجھے نہ پکڑ لے، ہم کسی اور کو نہ دیکھیں بلکہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اپنی زندگی بتائی ہو، جن کو میرے نبی اپنی حیات میں کہہ دیں کہ اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔ انہوں نے حقوق العباد کا جو درس دیا ہے، اگر بندہ اسے سمجھ جائے تو حقیقت معنوں میں اسے پتا چلے کہ وہ عمر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی ان 10 لوگوں میں حضرت عمر شامل ہیں کہ میرے آقا نے جیتے جی کہہ دیا تھا اے عمر تو جنتی ہے۔ اب بتاؤ اگر آقا اپنی حیات میں کسی کو جنتی کہہ دے تو اس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا مسلمان بچا؟ اس لیے کہ نبی نے اپنی زبان سے حضرت عمر کو جنتی کہا، اور وہ زبان کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اصل میں میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ جب بھی کہتا ہے مرضی رب سے کہتا ہے۔ تو حضرت عمر کو جنتی کہلوانا یہ رب کی مرضی تھی، اور جو حضرت عمر کو جنتی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زبان کا منکر نہیں بلکہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی کسی آیت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ لیکن جس نے حقیقت میں حقوق العباد کی اصل کو مصطفیٰ سے جانا تھا، اسے معلوم تھا کہ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا دیا، نبی نے جنتی کہہ دیا، نبی نے مجھ کو بڑی بڑی بشارتیں دی، ایمان تو تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی اس تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حضرت عمر نے اپنی زندگی کی کچھ معاملات کو جو عمل میں لایا ہے، اگر ہم انہیں سن لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ دور خلافت حضرت عمر کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں پورے مدینہ شہر میں گھوما کرتے تھے، پورے شہر میں، کبھی مدینہ کے اندر ہوتے کبھی مدینہ کے باہر جاتے، آنے والے راستوں سے مسافروں کا تعاقب کرتے اور شہر کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے ان کا حال چال پتہ کرتے بھیس بدل کر۔ تو ایک مرتبہ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے رات میں آپ نکل گئے شہر کے باہر، اور جب شہر کے باہر نکلے تو دیکھا دور ایک ٹیلے پر آگ جل رہی ہے۔ جب آگ جلتی نظر آئی حضرت عمر کو تو آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اللہ اتنی رات گئے، آخر یہ آگ کون جلا رہا ہے؟ اچھا موسم سرد ہے اور بڑے کڑاکے کی ٹھنڈ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو چلے اس طرف، اور جب اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک تمبو ہے جس کے اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، اور باہر نظر ڈالا تو دیکھا ایک آدمی آگ کی تپش میں اپنے آپ کو سیک رہا ہے اور بیٹھے اللہ اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھے ہے۔ حضرت عمر چونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے اس کے قریب پہنچے اور جا کر کہتے ہیں بھائی یہ بتا کہ آخر اتنی رات گئے، تیرے خیمے سے عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، تو یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اے میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی اور اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، اور میں چونکہ بڑا غریب ہوں، مال کا انتظام نہیں تھا، تو میں اپنے گاؤں سے مدینے کی طرف آیا کہ عمر سے مل کر ان ایام اور اس وقت کے لیے کچھ امداد طلب کر لوں۔ تو کہا پھر یہاں کیوں رکے، مدینے میں کیوں نہ آئے؟ تو کہا درد ذے جو بچے پیدا ہونے کا درد ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے کی ولادت یہی ہو جائے گی، تو بس میں نے یہی خیمہ لگایا، اور چونکہ رات ہو چکی ہے کوئی راہزن یا کوئی مسافر مجھے نظر نہیں آیا، راہگیر نظر نہیں آیا، تو میں بیٹھ گئے انتظار میں، اور اللہ کی امداد پر اسی کی ذات پر توقع ہے کہ صبح ہو تو امیر المومنین حضرت عمر کو خبر کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو ابھی نہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا امیر ہوں، میں ہی وہ عمر ہوں جس سے تم ملنے آئے ہو، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس خیمے کے پاس سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد
واپس مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد کسی اور کے دروازے پر نہیں بلکہ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، شاید آج رب نے ہمیں ایک بڑا ہی بہتر کام عطا فرمایا ہے جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، کیا اس نیک کام میں تم میری ساتھی بنو گی؟ تو بیوی بھی حضرت عمر کی ہے، کہا کیوں نہیں امیر المومنین۔ رات میں وہ بھی ٹھنڈ میں اپنے بسترے سے اٹھتی ہیں اور اپنے شوہر حضرت عمر کے ساتھ پھر دونوں ساتھ ہو کر کچھ ضروری سامان جو اس وقت عورتوں کو بچے کی ولادت کے وقت لگتے ہیں، حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کہا، انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور پھر اسی کھلے میدان میں اسی ٹیلے پر پہنچے جہاں وہ خیمہ لگا تھا، آگ جل رہی تھی۔ حضرت عمر اپنی بیوی کے ساتھ جب پہنچے تو بیوی تو اس عورت کی خیمارداری میں لگ گئی، لیکن پوری رات جب تک بچے کی ولادت نہ ہوئی حضرت عمر اس دیہاتی کے ساتھ آگ کے کنارے بیٹھے ہیں اور اس کا دل بہلا رہے ہیں، اس کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ کبھی اس سے کسی واقعے پر بات کرتے، کبھی کسی واقعے پر بات کرتے، لیکن ان پوری گفتگو میں نہ کبھی آپ کے اندر جلال نظر آتا، نہ آپ کے اندر تکبر نظر آتا، نہ کسی طریقے سے آپ نے اس شخص کو اپنے خلیفہ ہونے کی خبر دی، بلکہ اس کا جب دل بہلائے اور ایک وقت ہوا کہ اندر سے آواز آئی آپ کی بیوی کی، وہ فرماتی یا امیر المومنین، مبارک ہو رب نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب یہ آواز آئی نا یا امیر المومنین، تو وہ شخص جو رات بھر آگ کے پاس بیٹھا تھا وہ کہتا تم میں اور مجھ میں امیر المومنین کون ہے؟ اس وقت بھی حضرت عمر جواب نہیں دیتے۔ آپ کردار، سیرت اور حقوق العباد کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ اگر کسی کو تھوڑا منصب عطا کر دے تو رات میں وہ نہیں اٹھتا۔ سینکڑوں غلام تھے، غلاموں کی بیویاں تھیں، ان کی باندیاں تھیں، آپ حکم دیتے کہ اے غلاموں جاؤ فلا فلا میدان میں میرا ایک زیارت خواہ، ایک میرا متمنی پریشان ہے، جاؤ اس کی خیمارداری، اس کی امداد کر دو۔ لیکن حضرت عمر سے جب یہ پوچھا گیا تھا تو حضرت عمر نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا جیسے خلیفہ کی نیند ہے ویسے رعایا کی نیند بھی ہے۔ یہ حضرت عمر نے جواب دیا۔ جب آواز آئی خیمے سے یا امیر المومنین، تو وہ شخص جو رات بھر آگ کے کنارے بیٹھا تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہتا تم میں اور مجھ میں امیر المومنین کون ہے؟ حضرت عمر مسکرائے اور کہا، خاموش ہو گئے۔ پھر آواز آئی مبارک ہو یا امیر المومنین کہ اسے بیٹا ہوا ہے۔ تو کہا حضور یہ عورت جو آپ کے ساتھ آئی بار بار امیر المومنین کسے کہتی ہے؟ تو اب چونکہ بتانا تھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس عمر سے ملنے تم آئے تھے، یہ عمر رات بھر جو تمہارے ساتھ بیٹھا یہ کوئی نہیں بلکہ وہی عمر ہے جو تمہارا خلیفہ ہے۔ وہ سنتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ جب تک ایسے قائد اور ایسے مصطفیٰ کے غلام موجود رہیں گے یہ اسلام اور یہ امت کبھی خسارے میں نہیں آ سکتی، اور پھر وہ آپ کے قدموں پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ واقعہ اپنی زندگی کے عمل میں لا کر ہمیں تعلیم کیا دی؟ محض حقوق العباد کی، ورنہ حضرت عمر چاہتے تو کسی کو حکم دیتے بات ختم ہو جاتی۔ تو یاد رکھو کہ یہ تعلیم دے کر انہوں نے بتایا کہ اصل عبادت بندوں کی کفالت ہے، بندوں سے محبت ہے، بندوں سے پیار ہے، اور ایک بندہ نمازوں پر نمازیں پڑھے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دے، حج پر حج کرے، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس کا بھائی اس سے ناراض ہو، اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہو، اس کے محلے اور اطراف کے لوگ اس سے ناراض ہو، تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عبادت منہ پر مار دی جائے گی۔